Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ایک شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو، وہ اپنے دوست کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے، پھر وہ پہلا شخص اس گناہ سے توبہ کر لے، تو کیا جب تک اس کا دوست وہ گناہ کرتا رہے گا تو اس کو بھی گناہ ملے گا؟ اس نے برے رسم کی بنیاد رکھ دی تو اس اصول یہی ہے کہ اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اس نے جس کو گناہ پہ لگایا ہے اس سے چھڑوانے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے کوشش کر لے، کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ یار یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسائل کھلے عام نہ پوچھا کرو بھائی۔ فرض نمازوں کے سجدہ اور عطیات میں قرآن و احادیث سے ثابت دعائیں پڑھ سکتے ہیں، نفل اور سنتوں کے علاوہ فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرائض میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا۔ البتہ نوافل میں، سنتوں میں وہ تمام دعائیں جو احادیث میں آتی ہیں سجدے میں اور رکوع میں وہ پڑھنی چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اور جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان بھی۔ مفتی صاحب آپ کے سبسکرائبر 1 ملین ہونے والے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ ساری محنت احمد طالب کی ہے جو امریکہ میں ہوتے ہیں نا، چینل کے جو ایڈمن ہیں۔ آپ پہلے حیا کے خلاف مسئلہ بھی بتایا کرتے تھے تو اب کیوں نہیں بتاتے؟ نہیں بتاتا تھا پہلے بھی، نہیں اب بھی نہیں بتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی بتا دیا تو وہ یوٹیوبرز ہیں نا اس پہ عجیب سی لڑکیوں کی تصویریں لگا کے عجیب وہ ایک بڑی مصیبت بنا دیتے تھے میرے لیے، تو اب میں نے یہ بیان کرنا ہی، جس نے پوچھنا ہے بھائی فون پہ الگ سے پوچھ لے یا محلے کے امام سے پوچھ لے۔ میں بیوہ خاتون ہوں، میرے بچے نہیں ہیں، میری جائیداد کس کو ملے گی میرے مرنے کے بعد؟ آپ کی جائیداد آپ کے والدین اور آپ کے بھائی بہنوں کو ملے گی، والدین میں سے جو زندہ ہوگا ان کو اور بھائیوں اور بہنوں، جتنی بیٹے بیٹیوں میں جانی تھی اتنی ہی بھائی بہنوں میں چلی جائے گی۔ میری یونیفارم کی دکان ہے، میں اسکول والوں کو کمیشن دے کے اپنے یونیفارم بکواتا ہوں، لوگ مجبوری میں یونیفارم لیتے ہیں۔ دیکھیں اسکول والوں کو کمیشن دے کے یونیفارم بکوانا تو جائز ہے کہ میرے بیچ دو تو اتنا تمہارا اتنا ہمارا، وہ تو کمیشن ایجنٹ کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن اسکول والوں کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایسا یونیفارم بنواتے ہیں کہ جو اسکول والوں کے علاوہ کسی اور کے پاس سے، اگر یہ کنڈیشن ہے، یعنی وہ یونیفارم پھر ضروری ہے مارکیٹ میں کہیں بھی مل رہا ہو، اسکول والے بتا دیں بھائی ہم سے لینا ہے تو اتنے کا ہے، مارکیٹ میں لینا تو آپ کی مرضی۔ اسکول والے کرتے کیا ہیں کہ یونیفارم، بعض اسکول سب نہیں، ایسا یونیفارم بنائیں گے کہ جو ان کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا، اور یہاں پھر بچوں کو بتاتے ہیں کہ اب ہم سے یونیفارم خریدیں۔ والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یونیفارم کی اوریجنل قیمت ہے، حالانکہ وہ اوریجنل نہیں ہوتی بلکہ اسکول کا اس میں باقاعدہ بزنس ہوتا ہے۔ تو یہ ان جو بچے پڑھ رہے ہیں نا ان کے پیرنٹس کے ساتھ دھوکہ ہے کہ انہوں نے اپنا بچہ آپ کے اسکول میں پڑھنے کے لیے داخل کیا تھا اور اس کی جو فیس دے رہے ہیں وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا بزنس ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بزنس دھوکے سے نہیں کر سکتے آپ۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو ڈاکٹر اس کو پابند ہے شرعی طور پر کہ وہ دوا کا نسخہ لکھ کے دے، وہ کمپنی لکھ کے دے جو اس کے لیے سب سے سستی ہو، کیونکہ وہ پیشنٹ آپ کو جو پیسے دے رہا ہے نا وہ چاہتا ہے بس اتنا پروفٹ کمانا ہے مجھ سے، وہ جو بھی آپ کی فیس ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بزنس پیشنٹ سے کر رہے ہو تو بتانا پڑے گا آپ کو، پیشنٹ کو نہیں آ رہی بات، وہ بتانا پڑے گا پیشنٹ کو۔ اب ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں کہ ایک فارمولا ایسا ہے، وہی فارمولے کی دوا چاہیے لیکن آپ اسی فارمولے کی دوا دوسری کمپنی کی لکھ کے دے رہے ہیں جس کمپنی سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں، اس کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے، حالانکہ وہ کمپنی مہنگی ہے۔ تو اس کمپنی سے آپ بزنس کر رہے ہیں اور اس کا نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ آپ کا جو پیشنٹ ہے۔ نہیں یاری بات، تو پیشنٹ آپ کے پاس آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، صرف اس حد تک بزنس کی آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ مجھ سے فیس لیں جو آپ کا حق بنتا ہے، اس کے علاوہ جو سائڈوں پہ کھانچے کھولے ہوئے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح بھائی آپ اسکول والوں کی یونیفارم کی شاپ ہے،
تو وہ بتا دیں یہ یونیفارم ہم سے بھی آپ خرید سکتے ہیں اور یہ اتنی اس کی مالیت کا ہمیں پڑا ہے. اور اگر آپ اضافی پیسے لے رہے ہیں تو پھر بچے کے پاس لڑکوں کے پاس جو والدین کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو اس دکان سے لے لیں سستا اور چاہے تو آپ سے مہنگا خرید لیں. پھر بھی وہ آپ سے مہنگا خریدتے ہیں تو ان کی مرضی ہے, لیکن وہ یونیفارم آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس مل ہی نہیں رہا ہے اور پھر آپ اپنا کمیشن بھی رکھ رہے ہیں. تو بچوں کے والدین کو جب یہ پتا چلے گا تو وہ اس پہ خوش نہیں ہوتے. تو یہ ان کو دھوکہ دے کے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. یا تو ان کو بتا دیں بھائی ہمارے 2 بزنس ہیں, ایک تو اسکول اور ایک اسکول کے یونیفارم, یہ مستقل ہمارا بزنس ہے. بتا دیں ان کو, آپ سمجھ رہے ہیں, بتائیں گے تو اسکول چلے گا نہیں. پھر وہ بڑی غیر شائستہ اور گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں پیسہ کمانے کی آج کل. تمیز سے کوئی پیسہ کمانے کے لیے تیار نہیں ہے. کھونے کھانچے گھٹیا طریقے, کتابیں اپنی بکوا رہے ہیں. وہ کتابوں کی بچوں کو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی, لیکن چونکہ ہمارا بزنس ہوگا تو یہ والی کتابیں ہمارے نصاب کا سلیبس کا حصہ ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں تو والدین اس بہانے ہم سے خریدیں گے. حالانکہ پتہ ہے کہ بچوں کو یہ کتاب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کے ماموں کی دکان ہے تو وہ کتاب بھی بکے گی. ڈاکٹر جب فراڈ کر رہے ہیں تو پھر اسکول ٹیچر بھی, ڈاکٹر کا تو پیشہ بڑا ہی مقدس ہے نا, ٹیچر کا تو اس کے بعد ڈاکٹر تو ڈائریکٹ آپ کی باڈی کو صحیح کر رہا ہے. تو پھر یہی ہے, تو پھر قصائی سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چھیٹڑے کیوں ڈال دیتا ہے. جب اتنا پڑھا لکھا طبقہ 2 نمبری سے پیسے کمائے گا. یار مجھے ایک بات بتاؤ, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب مجھے بیمار, مجھے فیور ہے یا مجھے یہ مسئلہ ہے, ڈاکٹر نے کوئی اینٹی بایوٹک لکھ کے دی. ڈاکٹر کو پتا ہے یہ والا فارمولا اینٹی بایوٹک کا اس کمپنی کا سستا ہے اور اس کمپنی کا مہنگا ہے. دونوں ہیں سیم فارمولے, دونوں کا اثر بھی ایک جیسا ہے. تو ڈاکٹر شرعن اس کا پابند ہے کہ وہ سستی والی لکھ کے دے, کیونکہ پیشنٹ آپ پر اعتماد کر کے آپ کے پاس آئے اور اسی اعتماد کے پیسے دے رہا ہے آپ کو. اب آپ مہنگی دوا لکھ کے دیتے ہو چونکہ وہ میڈیکل اسٹور آپ کے ماموں کا ہے, تو یہ اس پیشنٹ کے ساتھ زیادتی ہے یا نہیں ہے, یہ گھٹیا طریقہ ہے یا نہیں ہے پیسے کمانے کا. تو اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے کیا ہیں, گھٹیا. آپ نے کیا کیا, بچوں کا یونیفارم ایسا رکھا اسکول والوں نے کہ وہ یونیفارم آپ کے علاوہ کہیں نہیں ملتا. یار گرے پینٹ رکھتے, وائٹ شرٹ رکھتے, وہ تو ساری دنیا میں مل رہا ہے. یہ تو آپ نے کہا ایسی ٹیکنیکل قسم کی پینٹ رکھو اور ٹیکنیکل قسم کی شرٹ رکھو کہ وہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس ملے ہی نہیں, اور پھر والدین مجبور ہوں کہ آپ سے خریدیں, تو ادھر سے آپ کا بزنس. تو یہ بھی کیا ہے, بزنس کا گھٹیا طریقہ. اس میں طلبہ کا فائدہ نہیں دیکھا جا رہا بلکہ اسکول اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. تو یہ سارے طریقے چھوڑ دیں, عزت کے ساتھ دونے والے, وہ انشاءاللہ اس میں اللہ زیادہ برکت دے گا. اور گھٹیا طریقے سے ادھر سے بھی اس کی, وہاں سے بھی گھسیٹو, وہاں سے بھی گھسیٹو, اس گھٹیا طریقے میں برکت نہیں اللہ نے رکھی.